ایک زمانے کی بات ہے، یمن کے ایک ساحلی شہر سمندر پور میں ایک غریب چراغ ساز رہتا تھا جس کا نام تھا مراد۔ وہ اپنی ماں آمنہ اور چھوٹی بہن زہرہ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ مراد دن رات محنت کرتا، بازار میں چراغ بیچتا، لیکن اس کی آمدنی بس 2 وقت کے کھانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود اس کا دل ہر وقت اپنے شہر کی بھلائی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اپنی معمولی سی دکان پر بیٹھ کر غریبوں کو مفت چراغ دیتا، بیواؤں کی مدد کرتا اور یتیموں کے لیے کہانیاں سنا کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف مراد کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک جادوئی چراغ کی جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان، قربانی، حکمت اور انصاف کی۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اپنے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے ہر مشکل سے ٹکراتے ہیں اور پھر بھی ہار نہیں مانتے۔ آئیے اس کہانی میں ڈوب جائیں جو ایک سنیمائی تجربہ دیتی ہے، نئے کرداروں، نئے موڑوں اور دلچسپ مکالموں کے ساتھ۔ سمندر پور کا بازار ہر صبح رنگوں اور خوشبوؤں سے بھر جاتا تھا۔ مچھلیوں کی مہک، مصالحوں کی خوشبو اور تاجروں کی آوازیں فضا میں گونجتی تھیں۔ مراد کی چھوٹی سی دکان بازار کے ایک کونے میں تھی جہاں وہ مٹی کے چراغ بناتا اور انہیں خوبصورت رنگوں سے سجاتا۔ اس کے چراغ نہ صرف روشنی دیتے تھے بلکہ ان کی سادگی اور خوبصورتی لوگوں کے دلوں کو چھوتی تھی۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، ایک بوڑھا شخص مراد کی دکان پر آیا۔ اس کی سفید داڑھی زمین کو چھوتی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ایک پرانا زنگ آلودہ چراغ مراد کے سامنے رکھا اور بولا، اے جوان، کیا تو اس چراغ کو صاف کر سکتا ہے؟ مراد نے چراغ کو ہاتھ میں لیا۔ یہ کوئی معمولی چراغ نہیں تھا، اس پر عجیب و غریب نقش و نگار کندہ تھے جو کسی قدیم زبان میں لکھے لگتے تھے۔ مراد نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا، یہ چراغ تو خاص لگتا ہے، اسے صاف کرنے میں وقت لگے گا لیکن میں کوشش کروں گا۔ بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ چراغ تیری تقدیر بدل دے گا اگر تو اسے دل سے صاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مراد نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور چراغ کو صاف کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چراغ پر کپڑا رگڑا، ایک نیلا دھواں نکلا اور اس کے سامنے ایک جن نمودار ہوا۔ مراد ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ جن نے زوردار آواز میں کہا، اے چراغ کے مالک، میں تیرا غلام ہوں، 3 خواہشیں مانگ اور میں انہیں پورا کروں گا۔ مراد نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں کوئی راجہ یا بادشاہ نہیں ہوں، میں بس ایک غریب چراغ ساز ہوں۔ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مذاق نہیں، تقدیر ہے، مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ مراد نے سوچا، اس کا دل اپنی ماں اور بہن کی خوشی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن اسے اپنے شہر کی غربت اور بدحالی بھی نظر آتی تھی۔ اس نے کہا، میری پہلی خواہش ہے کہ میں 1 ہفتے کے لیے سمندر پور کا بادشاہ بنوں تاکہ میں اپنے شہر کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ جن نے اپنا سر جھکایا اور بولا، تیری خواہش پوری ہوئی، آج رات سے تو سمندر پور کا بادشاہ ہے، لیکن خبردار، تیری دوسری اور تیسری خواہش ابھی باقی ہے، سوچ سمجھ کر مانگنا۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب مراد اپنی جھونپڑی سے نکلا تو اسے ایک شاہی گھوڑے پر سوار سپاہیوں نے گھیر لیا۔ ان کا سردار بولا، اے مراد، اللہ کی مرضی سے تو ہمارا نیا بادشاہ ہے، ہمارے پرانے بادشاہ کی اچانک موت ہو گئی اور رات کو ایک خواب میں ہمیں حکم ملا کہ تو ہمارا نیا رہنما ہے۔ مراد حیران تھا، لیکن اس نے جن کی بات کو یاد کیا۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچا۔ محل سونے اور چاندی سے جگمگا رہا تھا۔ شاہی دربار میں وزیر اعظم اسلم خان اور دیگر درباریوں نے اس کا استقبال کیا۔ اسلم خان نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ مراد نے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا پہلا حکم ہے کہ شہر کے ہر غریب کو مفت اناج دیا جائے، ہر بے روزگار کو کام دیا جائے اور بیماروں کے لیے مفت علاج کا بندوبست کیا جائے۔ درباری حیران ہوئے۔ ایک درباری جو ایک طاقتور سوداگر جاوید کا قریبی دوست تھا نے سرگوشی کی، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ تو خزانے کو خالی کر دے گا۔ لیکن مراد کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ شہر کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، غریبوں کے گھروں میں کھانا آیا، بے روزگاروں کو کام ملا اور اسپتالوں میں مفت علاج شروع ہوا۔ لیکن جاوید جو شہر کا سب سے بڑا سوداگر تھا، مراد کے ان فیصلوں سے خوش نہیں تھا۔ وہ اپنی حویلی میں ایک جادوگر سلیم ساحر سے ملا اور بولا، یہ نیا بادشاہ ہمارے کاروبار کو تباہ کر دے گا، اسے روکنا ہوگا۔ سلیم ساحر نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو جاوید، میرے پاس ایک جادوئی آئینہ ہے، اگر ہم مراد کے خاندان کو اس آئینے کی دنیا میں قید کر لے تو وہ تخت چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب مراد اپنی ماں اور بہن سے ملنے اپنی جھونپڑی پہنچا تو وہ دونوں غائب تھیں۔ اس کی جھونپڑی کے بیچ ایک بڑا آئینہ رکھا تھا جس میں آمنہ اور زہرہ کی مدھم سی شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ مراد نے چیخ کر کہا، ماں زہرہ، تم کہاں ہو؟ آئینے سے ایک آواز گونجی، اے مراد، ہم ایک جادوئی دنیا میں قید ہیں، اگر تو ہمیں بچانا چاہتا ہے تو 3 معمے حل کر، ہر معمہ ایک دروازہ کھولے گا اور تیری ہر خواہش تیری مدد کرے گی۔ مراد نے جن کو پکارا، نیلا دھواں نمودار ہوا اور جن سامنے آیا۔ مراد نے کہا، اے جن، میری دوسری خواہش مانگ، مجھے وہ حکمت دے جو ان معمے کو حل کر سکے۔ جن نے کہا، تیری خواہش پوری ہوئی، اب تیرا دماغ ہر معمے کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن یاد رکھ، تیری آخری خواہش تیری سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ مراد نے آئینے کی طرف دیکھا، پہلا معمہ اس کے سامنے نمودار ہوا، میں وہ ہوں جو ہر صبح آتا
हूँ लेकिन रात को गायब हो जाता हूँ। मैं रोशनी देता हूँ लेकिन हाथ से नहीं छुआ जा सकता। मैं क्या हूँ? मुराद ने सोचा और बोला, सूरज। वो आईना हिला और एक दरवाजा खुला। मुराद इसमें दाखिल हुआ और एक तारीख गार में पहुंचा। गार के बीच एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर लिखा था, दूसरा मुअम्मा। मैं वो हूँ जो हर इंसान के पास है लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। मैं खामोश हूँ लेकिन मेरी आवाज सब सुनते हैं। मैं क्या हूँ? मुराद ने अपनी नई हिकमत का इस्तेमाल किया और कहा, दिल। गार की दीवारें हल और एक और दरवाजा खुला। मुराद इसमें दाखिल हुआ और एक जादुई जंगल में पहुंचा। वहाँ एक परी नमूदार हुई और बोली, तेरी आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल है। तेरी तीसरी ख्वाहिश क्या होगी? मुराद ने कहा, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश अभी नहीं मांगूंगा। मुझे पहले मेरी माँ और बहन को आजाद करो। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी हिम्मत काबिल तारीफ है। आखिरी मुअम्मा ये है, मैं वो हूँ जो हर चीज को जोड़ता है लेकिन खुद कभी नजर नहीं आता। मैं ताकत देता हूँ लेकिन कमजोर भी कर सकता हूँ। मैं क्या हूँ? मुराद ने गहरी सांस ली और बोला, मोहब्बत। जंगल की हवाएं तेज हुईं और आईना टूट गया। आमना और जोहरा मुराद के सामने नमूदार हुईं। वो दोनों इसे गिले लगाकर रोने लगे लेकिन मुराद की खुशी ज्यादा देर न रही। जावेद और सलीम साहिर ने शहर के लोगों को मुराद के खिलाफ भड़काया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि मुराद एक जादूगर है जो शहर को तबाह कर देगा। लोग जो पहले मुराद की नेकियों से खुश थे अब उसके खिलाफ हो गए। मुराद ने दरबार में सबको जमा किया और बोला, इस समंदरपुर के लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बादशाह नहीं हूँ तो मैं तख्त छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने दुश्मन से मुकाबला करने दो। इसने जिन को पुकारा और अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगी। ये जिन मुझे वो ताकत दे कि मैं जावेद और सलीम साहिर की शरारत को बेनकाब कर सकूं। जिन ने कहा, तेरी ख्वाहिश पूरी हुई लेकिन ये ताकत सिर्फ एक दिन के लिए है, इसे अक्ल से इस्तेमाल कर। मुराद ने जावेद और सलीम साहिर को दरबार में तलब किया। इसने एक जादुई आईना मंगवाया जो सच दिखाता था। जब जावेद और सलीम उसके सामने खड़े हुए तो आईने ने उनकी साजिशों को बेनकाब कर दिया। लोगों ने देखा कि जावेद ने शहर के खजाने को लौटने की मंसूबाबंदी की थी और सलीम साहिर ने लोगों को जादू से वरगलाया। लोगों ने जावेद और सलीम को सजा देने का मुतालबा किया। मुराद ने कहा, उन्हें सजा दो लेकिन उनकी जान बख्श दो। उन्हें शहर से निकाल दो ताकि वो दोबारा कोई शरारत न कर सके। मुराद की एक हफ्ते की बादशाहत खत्म हुई। इसने तख्त छोड़ दिया और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया लेकिन शहर के लोगों ने इसे दोबारा बादशाह बनाने की इल्तिजा की। मुराद ने कहा, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं बस एक चिराग साज हूँ, लेकिन मैं अपने चिरागों से तुम्हारे दिलों में रोशनी भरूंगा। इसने अपनी दुकान को दोबारा खोला और अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर शहर के लिए काम किया। इसके चिराग अब पूरे यमन में मशहूर हो गए। लोग कहते थे कि मुराद के चिरागों में रोशनी नहीं बल्कि मोहब्बत और उम्मीद की चमक होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दौलत या इक़्तिदार में नहीं बल्कि हिकमत, मोहब्बत और ईमान में है। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। अल्लाह की मर्जी और नेक नीति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।